جاؤ پہلے یہ کھیتوں فصلوں کی پیداوار ہو، تم جاؤ پہلے جا کے اپنی اخلاقیات درست کرو. ورنہ اگر میں تمہاری بات کروں، تمہاری تو شکل اس قابل نہیں ہے کہ تم دین کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرو. تم نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے داڑھی منڈائی ہوئی ہے. تمہیں پتہ ہے تمہاری اس شکل کے بارے میں رسول اللہ علیہ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ تمہاری تو حالت یہ ہے، تمہیں صحیح طریقے سے وضو کرنے نہیں آتا، تمہیں صحیح طریقے سے استنجا کرنے نہیں آتا، باتیں تم کرتے ہو علماء کرام کے اوپر، تمہیں شرم نہیں آتی ہے جو تم کہہ رہے ہو جی اتنے بڑے بڑے پگڑ معاذ اللہ پہن لیتے ہیں. تمہیں پتہ ہے حضور علیہ والسلام 7 یا 6 گز کا امامہ، بعض روایتوں میں آتا ہے 6 گز کا امامہ حضور علیہ والسلام زیب سر فرماتے تھے. آئندہ سے خیال کرنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری خبر لوں گا. شرم کرو. جن لوگوں کو اسٹیجوں پہ ناچنے والی طوائفیں جن کے لیے سٹار ہوں اور جن کے لیے بہت بڑی شخصیت ہوں اور نیک لوگ ہوں، تو انہوں نے علماء کرام کے اوپر ہی بھونکنا ہے. آگے انہوں نے حضور کے بامل نعت خوانوں کے اوپر ہی بھونکنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اج میں تانوں پاکستان دے سب تو بڑے جنہاں نوں نعت خواں آکھیا جاندا ہے، اج میں تانوں اس بندے دی اوقات بھی دس دینا. پاویں مینوں گالاں کڈو، فتوی لاؤ، جو مرضی کری جاؤ تسی، لیکن میرا کام ہے حق سچ تہاڈے سامنے رکھ دینا کہ لوگ دیکھنا کہ کس طرح دین بیچ رہے ہیں، کیویں حضور علیہ السلام دا نام مبارک کس طریقے نال بیچ کے تے لوکاں نے فدو لایا کہ پیسے مال میں دو ہاتھ نال اکٹھا کرن دے معذرت دے نال. لیکن مجال ہے کہ اپنا جڑا بھاؤ گھٹ کر لین، لکھ روپیہ لین گے. اسی دین پھر آ رہے ہیں، اسی دین دے ٹھیکیدار ہی اسی ہیں، انبیاء دے وارث ہیں. ہن ویسے رضا قادری صاحب نے کی کیتا والا کی چونا لوکاں لا رہے ہیں کہ نعت خانی تے آئے نے، نعت پڑھ رہے نے سرکار تے اپنا ایڈا کہ وڈا انہاں پگڑ بنیا ہوندا اوتے، تے اپنا ایڈا کہ وڈا انہاں پگڑ بنیا ہوندا اوتے، نال دا ایک بندہ اودا بھی لوا لیا، او بھی نال ہی ہونا انہاں دے ساتھی، اودا بھی جناب ایڈا پگڑ جویں پیر بوتے نے پنڈاں وچ منگن والے ہوندے، تو انہاں ایڈا پگڑ تے نال ہوندے نا انہاں کول منگن واسطے نا دڑوپے، او دڑوپے کے دانے دیو پڑھ کے لوکی دیکھدے نے بیچارے ڈردے کہ اللہ دے نیک لوگ نے کتے بدوائی نہ دے. لہٰذا انہاں نعت پڑھ دیاں سرکاراں، پھر ویس رضا قادری صاحب نے لا لیا ٹوپ کر دیتا لوکاں دے اگے، پاوے دی مار لوک 5,000 دے نوٹ سٹے سارا کچھ جناب کچھ کیتا تے ہو جاندے رائے پہ. اب ویکھ لو ویڈیو چ نہیں یقین ہاں جی لگے پتا بھائی میرے تے فتوی جن لاندے رہو، لیکن انہاں دی اصلیت ہن دسنی بہت ضروری ہے. اللہ دے بندے سمجھو انہاں نوں. جی ناظرین، آپ نے بھی کلپ سنا، کلپ میں آپ نے سنا کہ اس نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق، مطلب دینی گفتگو اس شخص نے نہیں کی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر اعتراض ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی حدیث پیش کریں، آپ اس کے اوپر کوئی قرآن پاک کی آیت پیش کریں، نہیں، بس اپنی طبیعت کا بغض نکالنے کے لیے جو ہے وہ فصلوں میں آ کے بیٹھ گئے. بلکہ اس شخص کو تو میں نے دیکھا تو میرے منہ سے بے سختہ ایک جملہ نکلا. میں نے میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے مجھے یہ کلپ دکھایا تو میں نے کہا یار یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا فصلوں میں بیٹھ کے، یہ فصلوں کی پیداوار ہے. یہ لوگ ایسے لوگ فصلوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر اٹھ کے علماء کرام کے اوپر جو ہے زبان درازیاں کرتے ہیں. کہ ایک نیک ماں کا نیک بچہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی علماء دین کے اوپر ایسے زبان درازی نہیں کرتا. آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے الحاج ویس رضا قادری صاحب کے اوپر ایک 3rd کلاس قسم کا اعتراض کیا جس کا کوئی سہرا نہ کوئی پیرا. علماء کرام کے اوپر بھی آپ نے جو اعتراضات کیے، آپ کو اگر اختلاف رائے ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے، آپ کریں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ آپ کسی کے اوپر اعتراض کریں کہ یار یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی طبیعت نہیں مان رہی تو آپ آ کے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا بغض نکالنے لگ گئے. مجھے ہی دیکھ لیں، مجھے خود جو ہے وہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے بعض لوگوں سے، شخصیات سے جن سے میں محبت بھی کرتا ہوں، جن کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے، لیکن اگر شرعاً وہ بات درست نہیں ہے اور وہ اختلاف رائے ہے تو ٹھیک ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ اختلاف رائے کریں، دین آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے. آپ علماء کرام کے اوپر بالخصوص ان صاحب کا جو بہت زیادہ اعتراض میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں جی علماء کرام ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے بد کلامی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. تو آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بد اخلاقی، اخلاق یہ ہے کیا چیز. سب سے پہلے تو آپ یہ پڑھیں کیوں اخلاق کی تعلیم ہمیں کس نے دی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کی تعلیم دی، اس تعلیم کو سب سے زیادہ اپنے اندر جذب کرنے والی جو شخصیات تھی وہ صحابہ کرام تھے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کہ عشق رسول کا ایک رول ماڈل ہے، ان سے زیادہ تو عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے نا آج، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی اور بندہ ہے، نہ کوئی نعت خوان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان سے زیادہ تو عشق ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کیا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے وہ صحابہ کرام جب گستاخان رسول کے سامنے ہوتے تھے تو کثرت سے ایسی حدیث آپ کو احادیث کی کتب میں مل جائیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے لیے صحابہ کرام نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ لوگوں کا مینٹلٹی لیول ہی اس قسم کا نہیں ہے. آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار سامنے والا بندہ بات کر رہا ہے، گالی دے دیا، لوز ٹاک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ غلطی کر رہا ہے. بھائی یہ بات نہیں ہوتی. لوز ٹاک کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا کس کے لیے کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی کو گالی دے رہا ہے تو آپ جا کے اسے پوچھیں کہ یار آپ کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ یار اس نے میرے باپ کو گالی دی، اس نے میری ماں کو گالی دی. اچھا پھر تو تم نے بالکل ٹھیک کیا. تو یار جب کوئی ماں باپ کو گالی دے اور آپ اس کو آگے سے کوئی بندہ گالی دے اور تم اس سے جا کے پوچھو اور وہ کہے جی میرے ماں باپ کو اس نے گالی دی، ہاں جی آیا تو گل غلط کی تھی یار، گال تے نہیں دینی چاہیے سی، گال تے پھر دیکھو گال تے نہیں برداشت ہوندی. ویسے تے ماں پہ انہوں تسی گال دیو گے تو یار دیکھو گال تے غلط ہوندی ہے، پھر انہیں بھی تے اگوں انج ہی کرنا سی، انہیں بھی جو کیتا غلط، لیکن یار دیکھو یار غیرت دا تقاضا سی کرنا پیندا ہے. تو سر جی یہی بات ہے کہ جب علماء کرام کسی کو زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیا کریں اس عالم دین کی مجھ نہیں ماری ہوتی کسی نے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی مال نہیں لوٹا ہوتا، اس کا کوئی جانی نقصان نہیں کیا ہوتا، اس کے گھر والوں کی عزت کے اوپر کوئی بات نہیں.
نہیں کی ہوتی. وہ دیکھا کریں کہ وہ بول رہا کس لیے ہے, وہ اولیاء کی عزت پہ بول رہا ہے, وہ صحابہ کرام کی عزت پہ بول رہا ہے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت پہ بول رہا ہے. آپ صحابہ کرام میں بھی دیکھ لیں, سب کے مزاج ایک جیسے نہیں تھے, لیکن حضور علیہ السلام سے عشق کرنے کے حوالے سے ایک سے بڑھ کے ایک تھا. کئیوں نے حضور علیہ السلام کے عشق میں منافقین کو, کفار کو قتل تک کیا اور ایسے ایسے الفاظ زد و کوب کیے. بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے وہ ایسے اشعار لکھتے تھے کہ جن میں گستاخان رسول کو زد و کوب کیا جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام ان سے باقاعدہ ارشاد فرماتے تھے جنگ کے دوران کہ وہ اشعار پڑھو کہ جن میں تم گستاخان رسول کو اشعار میں للکارتے ہو. تو وہ اشعار وہ پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح کی بے شمار آپ کو جو ہے وہ مثالیں وہ احادیث میں مل جائیں گی. تو گالی دینا, صرف گالی دینا ہی غلط بات نہیں ہوتی, بد اخلاقی ہی صرف غلط بات نہیں ہوتی. یہ دیکھا جائے گا بد اخلاقی کی کس کے ساتھ جا رہی ہے, گالی دی کس کو جا رہی ہے. اگر گستاخ رسول کو گالی دی جا رہی ہے یا کسی ایسے شخص کو گالی دی جا رہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا, جو حضور علیہ السلام کا باغی ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ اس شخص کے لیے تو گالی بہت چھوٹی چیز ہے, بہت کم چیز ہے. اخلاق پیش کرنے ہیں, لیکن اخلاق کہاں پیش کرنے ہیں یہ بھی دیکھیں. ایک کافر کے سامنے اخلاق پیش کرنا یہ اور چیز ہے, گستاخ رسول کے سامنے اخلاق پیش کرنا یہ بغیرتی ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی کافر ہے اور وہ ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسے ویسی بات نہیں کہتا, کوئی کرسچن ہے, کوئی غیر مسلم ہے, وہ اپنے دین کے اوپر قائم ہے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی ہلکی بات معاذ اللہ سے نہیں کرتا, وہ کہتا جی نبی ہیں آپ کے, بس ٹھیک ہے ہم اس کے سامنے اخلاق پیش کریں گے. لیکن جس دن وہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہلکی بات کرے گا تو اخلاق کا دائرہ ختم. اب اس کے لیے کوئی کسی قسم کے اخلاق نہیں ہے. اگر سمر عباس قادری نے گالیاں دی ہیں تو یہ دیکھیں کس کو دی ہیں, اس مرزا جلمی کو دی ہیں کہ جس نے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کو چھوکرا جیسا لفظ کہہ کے بکواس کیا. اس نے یہاں تک کہا کہ انبیاء چاہیں تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے. کائنات کی ایسی شخصیت نہیں ہے, خواہ وہ پیغمبر یا رسول ہوں, وہ جناب اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو جب کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف چھوکرے کے لفظ کی نسبت کرے تو آپ کیا اس کے سامنے اخلاق پیش کریں گے؟ اگر آپ اخلاق پیش کرتے ہیں تو لعنت ہے ایسے اخلاق کے اوپر. رسول اللہ علیہ السلام کی بات آ جائے تو بس ہر قسم کی اخلاقیات کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا, پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے گا. جیسے آپ نے اس وقت انبیاء کے وارثین کے اوپر بات کی, ہاں یہ انبیاء کے وارثین ہیں, حضور علیہ السلام نے جن کو انبیاء کا وارث کہا ہے. جی ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات اور جناب گالیاں دینے سے یہ انبیاء کے وارث نہیں رہے, تو پھر ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے بد مذہبوں کو اور گستاخان رسول کو زد و کوب کیا حضور علیہ السلام کے سامنے. بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑے پیر صاحب کی بات سناتا ہوں کہ ایک پیر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اپنی سواری کے اوپر, ٹھیک ہے, دراز گوشت تھا, ٹھیک ہے, جس کو آپ اپنی زبان میں گدھا بھی کہتے ہیں, لیکن چلیں ہم ادب کے لیے دراز گوشت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پیر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے. تو راستے میں ایک کافر آیا, اس نے جیسے ہی دیکھا نا تو حقارت سے, کراہت سے اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے تو بدبو آ رہی ہے. آپ کے ساتھ جو مریدین تھے نا, ان میں سے ایک مرید نے کہا اوے بدبخت سن, یہ جو میرے پیر صاحب ہے نا, ان کی سواری کا جو پیشاب ہے نا وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. اچھا, اب میں نے یہ واقعہ سنایا نا, اب یہ جیلمی فرقہ اور یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے یہ جٹ صاحب جو ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی, اب یہ ان کے سامنے میں واقعہ رکھوں گا, او جی دیکھو انہوں نے پیر نو خدا بنا لیا وا, اے جناب اس طرح دی گل کر دینے جی, جناب کوئی اخلاقیات ہی نہیں. اگر کوئی سامنے وہ کافر آ گیا تو تسی اندے سامنے اخلاقیات پیش کرو. تو سارے ایک منٹ رکو, ذرا صبر کرو, میں آپ کو بتا دوں جس پیر کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بات نہیں ہے, وہ حدیث پاک ہے. اور وہ جو پیر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. اور جو مریدین کی بات کر رہا ہوں وہ صحابہ کرام ہیں, اور جنہوں نے جواب دیا وہ صحابی تھے. اب آپ کا دماغ ایک دم سے کلیئر ہو جائے گا. جی ہاں, یہ جو میں نے آپ کو سنائی یہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام اپنی دراز گوش اپنی سواری پہ تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھ صحابہ کرام ہیں, اور سامنے سے کافر آتا ہے. حضور علیہ السلام سے نفرت کی نیت سے جو ہے نا اس نے اپنی ناک پہ معاذ اللہ ہاتھ رکھا اور یوں بتایا تو جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے آپ کی سواری سے. تو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے اخلاقیات, جن کے قدم چوم کے نکلتی ہے, اس نبی کے سامنے جن کا کلمہ پڑھ کے تم اخلاقیات کی بات کرتے ہو, جنہوں نے اخلاقیات کا درس دیا ہے, ان کے سامنے ایک کافر کو حضور علیہ السلام کے صحابی نے یہ جواب دیا کہ وہ بدبخت سن, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سواری کا جو پیشاب مبارک ہے نا وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. تو حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے, یہ نہیں کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہو, کیا میں نے تمہیں یہ اخلاقیات سکھائے ہیں, کیا میں نے یہ تمہیں دین سکھایا ہے, اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو اس طرح کافر مسلمان ہوں گے. نہیں سر, حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ عشق کی کس منزل سے بول رہا ہے. تو بھائی اگر کوئی 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام کے عشق میں اگر کفار کو ایسے کھڑے ہو کے زد و کوب کرے اور ایسے سخت الفاظ بولے, اور حضور علیہ السلام باقاعدہ تمنا فرمائے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اشعار سناؤ کہ جن میں تم گستاخان رسول کو زد و کوب کرتے ہو, تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی 1400 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا عاشق ممبر رسول پہ بیٹھ کے اگر حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو گالیاں دے تو اس میں آپ کو وٹ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ اس وجہ سے کی ہیں تاکہ میری جو عوام الناس سن رہی ہے ان کے ذہن سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. ورنہ اگر میں تمہاری بات کروں, تمہاری تو شکل اس قابل نہیں ہے کہ تم دین کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرو. تم نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے داڑھی منڈائی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے تمہاری اس شکل کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے تمہاری جیسی شکلیں بنا کے سامنے کچھ غیر مسلم آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا
حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور داڑیاں صاف کی ہوئی تھیں. تو حضور نے نفرت سے چہرہ پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی یہ بری شکلیں بنانے کو کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا وہ خدا ہے جس کو ہم خدا مانتے ہیں, ہمیں اس نے کہا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے خدا نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو اور داڑیوں کو بڑھنے دو اور یہودیوں جیسی شکلیں نہ بناؤ. اور تم تو حدیث کی روح سے تمہاری شکلیں تو یہودیوں والی ہیں, تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے کہ تم آ کے علماء کرام کے اوپر بات کرو. تم جاؤ پہلے یہ کھیتوں فصلوں کی پیداوار ہو, تم جاؤ پہلے جا کے اپنی اخلاقیات درست کرو, اور تم آ کے کہہ رہے ہو کہ جی وہ 5 وقت دی نماز پڑھو, درود شریف پڑھو. کی ضرورت ہے یہ جناب انیاں وڈیاں وڈیاں محفلاں کراندے ہو تے وڈے وڈے نعت خان سددے ہو تے مولویاں نو جناب انہاں دیاں ڈیمانڈاں ہوندیاں نے, او جناب تسی مولویاں نو سددے ہو. یار تو مینوں دس, تو کہندا جی 5 وقت دی نماز پڑھو, تمہیں نماز پڑھنے آتی ہے؟ تو مجھے بتاؤ ذرا نماز کی شرائط کتنی ہے, فرائض کتنے ہیں؟ مجھے بتاؤ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے, مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ واجب الادا کب ہوتی ہے نماز, کف ثوب کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ. تم کہو کہ یہ محلے کی کسی خالہ کا نام ہے جو نادر بھائی لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تمہاری تو حالت یہ ہے, تمہیں صحیح طریقے سے وضو کرنے نہیں آتا, تمہیں صحیح طریقے سے استنجا کرنے نہیں آتا, باتیں تم کرتے ہو علماء کرام کے اوپر, تمہیں شرم نہیں آتی, باتیں تم کرتے ہو صحیح العقیدہ نعت خوانوں کے اوپر, تمہیں حیا نہیں آتی. اللہ کے بندو, جب تمہارے سے بات نہیں ہوتی تو تم مت کرو, چھوڑ دو. تمہیں کس نے کہا ہے دین کے اوپر گفتگو کرو؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء کرام سے پوچھ لو. خود پیو بننے کا کس نے کہا ہے تم؟ اور پھر تم الحاج اویس رضا قادری صاحب کی ویڈیو چلا کے تمہیں اور کوئی بات نہیں ملی تو تم نے کہا جی وہ اپنا پگڑ اتار کے معاذ اللہ استغفر اللہ, اور تم نے کہا جی انے وڈے وڈے پگڑ بند کے آ جاندے نے. اول تو میں سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, امامے کو پگڑ کہنا نفرت کی نیت سے, حضور کی سنت کو پگڑ کہنا نفرت کی نیت سے, یہ کفر ہے. تم دائرہ اسلام سے خارج ہو اگر تم نے حضور کی سنت کی تحقیر کی نیت سے یہ الفاظ بولے ہیں. تمہیں پتہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کسی ایک بال کی بھی توہین کفر ہے. یہاں تک علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک کو تحقیر کی نیت سے, نفرت کی نیت سے کہے کہ نالین چھوٹی ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو تحقیر کی نیت سے کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں معاذ اللہ, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ ڈینجر زون ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن اقدس کو حقارت کی نیت سے کہے کہ ناخن جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے معاذ اللہ, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے علماء ہیں, یہ حضور کے ثنا خان ہیں. ان کے اوپر زبانیں کھولتے ہوئے اپنے اوپر غور کرو پہلے. تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ نہ تمہاری شکلیں دینداروں والی, نہ تمہاری حرکتیں دینداروں والی, اور باتیں تم نے کرنی ہے دینداروں کے اوپر. حیا کرو, شرم کرو. یہ جو تم کہہ رہے ہو جی اتنے بڑے بڑے پگڑ معاذ اللہ پہن لیتے ہیں, تمہیں پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 یا 6 گز کا امامہ, بعض روایتوں میں آتا ہے 6 گز کا امامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیب سر فرماتے تھے. 6 گز کتنا ہوتا ہے؟ باندھو تو کتنا بن جاتا ہے. یہ تو جو الحاج اویس رضا قادری صاحب نے تو جو پہنا ہوتا ہے وہ تو 6 گز سے کم ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 سے زیادہ نہ ہو, یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گز تک کا امامہ اپنے زیب سر فرمایا ہے, اپنے سر پہ پہنا ہے. تم لوگوں کو کیا پتا ہے؟ جس بات کا نہیں پتا کہ منہ کیوں کھولتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامے جیسی خوبصورت سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. تم اس کو پگڑ کہہ رہے ہو, بدبخت انسان, جاہل کہیں کے. تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ اور اگر کسی نے نعت میں وارفتگی سے اپنا امامہ اتار کے سامنے اس کو کاسا بنا کے خود کو حضور کا فقیر پیش کیا, اور اگر اس میں کسی نے نوٹ ڈال دیے تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ بتاؤ, تمہیں مسئلہ کس چیز سے ہے؟ تمہیں ان کے امامہ اتارنے سے مسئلہ ہے یا پیسوں سے مسئلہ ہے؟ بھائی انہوں نے اس لیے تو امامہ نہیں اتارا کہ اس میں لا کے تم مجھے جو ہے وہ نوٹ ڈال کے دو. اور یہ عشق والوں کے انداز ہوتے ہیں, یہ محبت والوں کے, پیار والوں کے انداز ہوتے ہیں. یہ تم لوگوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آتی تو مت کرو اس قسم کی باتیں. اور پھر تم ہر ایک کی اوقات یاد کرا رہے ہو. جی آج میں آپ کو اویس رضا قادری صاحب کی اوقات یاد کراؤں گا, آج میں سمر عباس کی اوقات آپ کو یاد کراؤں گا, آج میں فلانے کی اوقات یاد کراؤں گا. اپنی اوقات کا پتہ ہے تم کون؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے. اس بندے کا کیلیبر دیکھے جی, اس بندے کا لیول دیکھے. میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں. یہ ویڈیو میرے سامنے ان کی جناب کی آئی. جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار دیکھو کیسے کیسے چبل لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے علماء کرام کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. اس کی حیثیت دیکھو, اس کی اوقات دیکھو, اور یہ باتیں کہاں کی کر رہا ہے. یہ ویڈیو ذرا آپ ملاحظہ کریں. جی جناب. ایک ٹک ٹاکر ساڈے اپنے ضلع سیالکوٹ دا مسٹر پتلو, وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے. میں کہنا یار انہیں چس کرائی تھی, میرے لوگ نے کھلاتے اس بندے تے میں ویڈیو بنا کے مجبور ہو گیا. حالانکہ میرا خیال میں کبھی ٹک ٹاکر نہیں اہمیت سیدھی گل نہیں دیتی نا, میں کبھی ویڈیو بنائی انہوں نے. میں خود پچھلے تقریباً 2-2.5 سال تو ٹک ٹاک تے موجود ہوں, لیکن مینوں اج تک مسٹر پتلو دا قسم نال نہیں سی پتا. 4-5 دن پہلے میں نے ایک بندے نے آخیا یار تیرے اپنے ضلع سیالکوٹ دا بڑا بڑا ٹک ٹاکر ایک جنوں لیڈر لوگ آکھدے نے. اس بندے نے مینوں دسیا کہ مسٹر پتلو. جب میں مسٹر پتلو نو سرچ کیتا, ہن میری جان نہیں چھڑدی پئی. میرے سامنے فیس بک تے ویڈیو, ٹک ٹاک تے ویڈیو, یوٹیوب تے ویڈیو اودی آئی جا رہی ہیں. بڑا سوہنا منڈا ہساندا ہے, پھر پنجابی جہاں شغل لاندہ ہے نا, چس کراندا ہے. میں اتوں تک ٹک ٹاکر ویکھے نے کہ جہاں ماواں بھੈਣਾں دیاں گندیاں گالاں بہ کے کردے کہ انہاں دے ماں پیو بھੈਣاں بھرا نہیں دیکھتے. ایڈے واہیات قسم دے لوگ بھی ہیں. لیکن مسٹر پتلو دیاں میرا کوئی شادو نال کوئی ویڈیو ہونی ہے جہدے وچ کوئی گندا لفظ بولے, نہیں تو شغل لاندہ بندہ یار, چس بن دیندا. اودہ جہاں بولن دا انداز ہے نا, ایکسنٹ دا کمال پنجابی دا. لیکن اج میں تانوں اودی ایک ایسی جڑی ہے نا گل دسن لگا کہ جنہیں میرے لوگوں نے کھلا دیتے. انہیں وہ بیٹھا ہے جی اداکارہ دیدار ننگر کس دی بھੈਣ نال, ایڈا وڈا نا سٹیج دی دنیا دا, بہت وڈی ڈانسر, ایڈا وڈا نا سٹیج دی دنیا دا, بہت وڈی ڈانسر, ایڈا وڈا نا سٹیج دی دنیا دا, بہت وڈی ڈانسر.
ਫਿਰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣੇ ਮਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਈਏ। ਮੈਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਪਤਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਆਂ। ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਰੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਸਲਾਮ ਯਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ अरूज रब सोना बरकरार रखे ते अल्लाह तेरे ते अपनी रहमत करे सोनिया जिंदा वास्ता रहे शेरा। जी जनाब, आपने भी वीडियो मुलाहिजा किया जी जनाब कि उसमें ये एक टिकटॉकर की फजाइल, टिकटॉकर की फजीलत बयान कर रहे हैं जी बैठ के। जी सुबहान अल्लाह जी, मुझे किसी ने बताया जी कोई पतलू है जी आपके इलाके का, बड़ा फेमस टिकटॉकर है, वाह जी वाह की गल कर दी थी। अच्छा जब इसने ये तमहीद बांधी, मैंने कहा यार पता नहीं हो सकता फ़लस्तीनियों के लिए कोई लाखों रुपए की एड दे दी होगी, इस बंदे ने लाखों रुपया दे दिया होगा फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के लिए, या कोई किसी गरीब को कोई घर बना दिया होगा, या किसी गरीब की शादी करा दी होगी, हो सकता है इस तरह का कोई काम कर दिया हो जिसको अप्रिशिएट करने के लिए ही आ गया। अच्छा जदों मैं वो गल सुनी, सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह, क्या हुआ जी, एक तवाइफा जिसकी ये बात कर रहा है जी, बहुत बड़ी स्टार, अपने स्टेज की बहुत बड़ी स्टार है, ठीक है, और वो जनाब आई है जी उसके टिकटॉक पे लाइव आई है, ठीक है। मैंने तो पहली दफ़ा इसको देखा, पतलू पता नहीं कौन है, यहाँ पे मैं उस शख्स को डिस्कस करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ इन हज़रत की बात कर रहा हूँ कि जनाब का लेवल देखें जी, लेवल देखें कि स्टेज पे नाचने वाली एक तवाइफा इसके लिए बहुत बड़ी स्टार है। तो सर जी फिर आपने उलमाए कराम के खिलाफ बकवास ही करनी है ना, जब आपके लिए स्टार ये लोग हैं, इस किस्म के लोग जब आपके लिए स्टार हैं कि जो तवाइफा नाच के पैसे ले रही है उस पर आपने गुफ्तगू नहीं की, उलमा दे नोट तैनू चुभ रहे ने, उवैस कादरी दे नोट तैनू चुभ रहे ने, तो ये लोग क्या कर रहे हैं टिकटॉक पे बैठ के, वो जी उन्हें गल बहुत वधिया कर दी है यार, तैनू दोवां हत्थां नाल सलाम है, मैं कहना दोवां हत्थां नाल लानत है तेरे ते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। बात उसने क्या की है, मैं कहा पता नहीं कितनी वड्डा तीर मार देता होना, वो जी मैं तो फेमस लोगों से बात नहीं करता, मैं तो उन लोगों से बात करता हूँ कि जिनके साथ कोई बात नहीं करता। वो जी वाह जी वाह, वाह जी वाह की गाल कर दी, क्या बात की है तुम्हें तो उन उलमाए कराम की गालियां नजर आ गई, और तुम्हें इधर से जी वो कोई फहुश कलामी नहीं करता जी, वो कोई गंदी बात नहीं करता, हसांदा है जी, कमाल कर देता है, वाह जी वाह। ये क़यामत की निशानियां कि उलमाए कराम तुम्हें बुरे लगेंगे और गालियां देने वाले अच्छे लगेंगे। खबीस इंसान, आइंदा से ख्याल करना, वरना इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी खबर लूंगा। शर्म करो, जिन लोगों को स्टेजों पर नाचने वाली तवाइफें जिनके लिए स्टार हों और जिनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत हों और नेक लोग हों, तो उन्होंने उलमाए कराम के ऊपर ही भौंकना है आके, उन्होंने हुजूर के बामल नाथवानों के ऊपर ही भौंकना है, और क्या करना है उन्होंने बैठ के। इसलिए अपनी ज़बान को लगाम दो। दोबारा उलमाए कराम के खिलाफ अगर तुमने किसी किस्म की कोई पोस्ट निकाली तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मुझे तुम्हारी खबर लेने आती है और मैं तुम्हारी खबर लूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इन काले कपड़ों के पीछे कोई काले करतूत भी छुपे हुए हैं, तुम्हारा दिल भी काला लगता है, और मुझे तुम्हारा ताल्लुक भी उन लोगों से लगता है जिनका दिल भी काला होता है, जिनकी ज़बान भी काली होती है और जिनके करतूत भी काले होते हैं, जिनके अकीदे भी काले होते हैं ना। हाँ, मैं काले लिबास के खिलाफ नहीं हूँ, इस वक्त मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह काला इमामा पहना, काले कपड़े पहने, काले लिबास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन काला लिबास तुमने किन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पहना हुआ है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मैंने तो काला इमामा इसलिए पहना हुआ है कि हुजूर की सुन्नत है, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हुए होते हैं ये भी तुम लाके तुम कभी बताना, और ये मूंछों को वट देना। अगर तुम्हारे में जरा सी भी गैरत हुई ना तो अपनी ये यहूदियों वाली शक्ल बदलना, अपने करतूत बदलो, पहले अपने गिरेबान में देखो। तुम लोगों को अपनी बुद्धि सीधे तरीके से धोने नहीं आती और तुम आके बातें करते हो उलमा के ऊपर, अंबिया के वारिसीन के ऊपर, और कहते हो जी इंज दे होंदे ने जी हुजूर दे वारिस। अच्छा हुजूर दा कलमा पढ़न वाले इंज दे होंदे ने, जिस तरह दा तू शक्ल, जिस तरह दी तू शक्ल बनाई हुई है, इस तरह के होते हैं मुसलमान। जब तुम लोग हमें मजबूर करते हो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने पे, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई वीडियो किसी आलिम दीन के ऊपर अगर मैंने देख ली तो मैं इससे ज़्यादा टाइट करके तुम्हारी क्लास लूंगा। इसलिए खुदा का खौफ करो, हमें तुम्हारे से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि करन दे काम करो, वरना ना करने दे कमाल जो तुसी पै ही गए हो, ठीक है ना। करने के काम करें वरना ना करने के कामों में पड़ेंगे, ये आपके काम नहीं है, सारी आपके काम नहीं है। आप बनाए व्लॉग बनाए, हमें कोई मसला नहीं है, फसलों में बनाए, खेतों में बनाए, जहाँ की आप पैदावार है वहाँ पे जाएं, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमें आपसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप मेहरबानी करके उलमाए कराम के ऊपर अपनी ये गंदी ज़बान ना खोलें। नहीं आपकी समझ में आती ना, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। जिस गल का नहीं पता होता उनके पंगा नहीं लईदा होंदा, ठीक है ना। जाओ जाके कोई जट्टा वाले काम करो, कोई मज्जा शज्जा चराओ, कोई कबड्डी शबड्डी खेडो जाके, कोई जना के हल शल वाओ जाके, कोई दाना शाना राओ जाके, कोई फसना शसना राओ, ये तुहाडा काम है। ये तुहाडा काम नहीं है दीन च आके गल्लां करन दा, दीन दे बारे च आके पॉइंट आउट करन दा या कमेंट पास करन दा, ये तुहाडा काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, उलमा अहले सुन्नत का अदब नसीब करे, अल्लाह तबारक व तआला बा अदब रखे और बा अदब लोगों के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम।